إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وبعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد. تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ تعالی آج سے ہم ایک سیریز کی شروعات کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے قصص الانبیاء، انبیاؤں کے یعنی نبیوں کے اور رسولوں کے قصے، جس میں ہم سب سے پہلا جو شروعات کریں گے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام، یعنی ہمارے باپ، ہمارے والد، جن سے دنیا کی شروعات ہوئی. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی نسل اور جن کے والد، جن کے باپ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور انسانی نسل کو وہاں سے آگے بڑھایا. تو چلیے ہم شروعات کرتے ہیں. سب سے پہلے تخلیق آدم علیہ السلام کا اعلان اور اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور فرشتوں سے جو بات چیت کی، اس کے تعلق سے ہم یہاں پر اس کی شروعات کرتے ہیں. تو یہاں پر قرآن مجید کی جو آیتیں آپ کے سامنے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک، یہ تقریباً جو ہے 10 آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے، کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ. انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے. تب اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا، آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب انہوں نے ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا، یعنی فرشتوں سے کہا کہ میں آسمان اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور جو پوشیدہ رکھتے ہو یعنی چھپاتے ہو مجھے سب معلوم ہے. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر ہو گیا. اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گے. پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا، یعنی بہکا دیا، جس عیش و عشرت میں یعنی اس جنت میں وہ تھے، اس سے ان کو نکلوا دیا. تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، یعنی آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں سے نکلنے کا حکم دیا. تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے، معافی مانگی تو اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا. بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، صاحب رحم ہے. ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا. جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی
ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ دوزخ میں جانے والا ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 39 تک، یعنی 10 آیتیں تھیں۔ چلیے ان کے جو مختصر حصے یہاں پر اس کے تعلق سے جو تفسیر آتی ہے، جو تفصیل بھی بیان کی گئی ہے قصص الانبیاء میں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت ہی ڈیٹیل میں جو ہے سمجھایا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائیں گی۔ انی جاعلون فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کہتے ہیں جو ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، یعنی ایک نسل کے بعد جب دوسری نسل آ کر اس کی جگہ لے لیتی ہے اسے خلیفہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ کہا کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد جب ان کے بعد دوسری نسل آئیں گی تو اس کے بعد پھر وہ جو ہے ان کی جگہ لیں گی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یہاں پر خلیفہ کہا اور کہا کہ میں نے خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم اولاد کی تخلیق کا ارادہ بھی ظاہر کیا کہ آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد بات ختم نہیں ہوئی ہے، ان کے بعد ان کی نسلیں آئیں گی، پھر اس نسل کی نسل آئیں گی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ قرآن مجید میں اور بھی دیگر مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ عَلَى الْأَرْضِ، وہ تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور آدم کی اولاد کی تخلیق کی خبر دی۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ فرشتوں نے جو ایک سوال کیا تھا اس سوال کے تعلق سے یہاں پر ہم گفتگو کریں گے۔ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے؟ اصل میں جو فرشتے تھے انہوں نے یہ سوال کیوں کیا؟ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرشتوں کو معلوم تھا یہ صورتحال پہلے سے گزر چکی ہے۔ اس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ سب نے اس کے تعلق سے یہی بیان کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے، یعنی انسان کو بنانے سے پہلے 2000 سال پہلے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی بسایا تھا۔ جن اس زمین پہ بستے تھے، جن ایک مخلوق ہے اللہ نے جس کو آگ سے بنایا ہے اور انسانوں کو مٹی سے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اس سے پہلے یہاں بسایا تھا اور جنوں نے آپس میں خوریزی کی، لڑائی جھگڑا کیا، جیسے انسان ہوتے ہیں، انسانوں میں مختلف انسان ہیں ویسے جنوں میں بھی مختلف جن ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں کیا کیا؟ لڑائی جھگڑا اور خوریزی اور اتنا زیادہ فساد مچایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر ان کو زمین کے ایک حصے کی طرف کر دیا، یعنی ان کو اس زمین پر رہنے کے لیے جگہ دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی انہوں نے نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمائش کے لیے بھیجا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ تو ہوا یہ کہ فرشتے اس واقعے سے باخبر تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ نے پہلے ایک مخلوق بنائی تھی اور جس کو اختیار دیا گیا تھا، یعنی چوائس دی گئی تھی اچھے اور برے کی، تو انہوں نے فساد مچایا، لڑائی جھگڑا کیا آپس میں۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو فرشتے کہنے لگے کہ یہ مخلوق کو بھی جب فری ول یعنی چوائس دی جائیں گی اچھائی اور برائی کی تو یہ بھی اسی طرح فساد مچائیں گی جس طرح کے جنہوں نے کیا تھا۔ اس بنیاد پر یہ لوگوں نے سوال کیا تھا۔ پھر آگے کہا، فرشتوں نے کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کا ایک سوال تھا کہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں، ہم تو تیری خوب حمد و ثنا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پھر ایسی مخلوق کیوں بنا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے جو فرشتوں نے سوال کیا تھا یہ سوال حسد کی بنا پر یا جلن کی بنا پر نہیں تھا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کا یہ سوال تجسس جاننے کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اس مخلوق کو بنانے کا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر وہ چیز کے نام سکھائے جو دنیا میں ہم چیزوں کا استعمال کرتے ہیں،
پہاڑ، ندی اور زمین، آسمان، پرندے، جانور، یہاں تک کہ جانوروں کے نام اور اس کے علاوہ جو ہم روزمرہ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں اس کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ مطلب اللہ تعالیٰ انسانوں میں ایسے انسان بھی بھیجے، ہم جانتے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور عبادت میں بہت آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی۔ اللہ تعالیٰ نے جس سے ان کو بلند کیا اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ تو فرشتے یہ علم کی فضیلت نہیں جانتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر آگے بیان کیا گیا تھا ثم اعرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اس کی تفسیر میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو فرمایا، فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ جو مخلوق بھی پیدا فرمائے گا ہمارے پاس اس سے زیادہ علم ہوگا، چنانچہ ان کا امتحان لیا گیا۔ مطلب فرشتوں نے کہا کہ ہمیں تو علم اللہ نے دیا ہے، اب اللہ جو مخلوق بنائے گا اس کو جو علم ہم سے کم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کچھ نام آدم علیہ السلام کو سکھائے اور کہا کہ نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے سب کے سب بیان کیے، لیکن فرشتے اس کو بیان نہیں کر سکے۔ مطلب علم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ علم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زیادہ فضیلت دی فرشتوں کے مقابلے میں۔ مطلب فرشتوں سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، جس کی ایک مثال آگے آئیں گی۔ جیسے فرشتوں نے بعد میں آدم علیہ السلام کا ایک ٹیسٹ بھی لیا، کب؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پھسلی سے بنایا تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا یہ حوا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ حوا کیوں ہے اس کا نام؟ تو کہا کہ یہ ایک زندہ، یعنی مجھ سے بنائی گئی ہے، اس لیے ایک زندہ چیز سے، حی سے بنا ہے، حی مطلب زندہ، تو حی سے بنا ہے حوا۔ تو کہا کہ ایک زندہ سے، ایک زندگی سے، ایک جان میں سے اس کو نکالا ہے، اس لیے اس کا نام حوا۔ تو یہاں پر آدم علیہ السلام کے علم کے تعلق سے جو انہوں نے بات بیان کی، اس سے ان کا علم پتہ چلا کہ اللہ نے جو علم ان کو دیا تھا جس سے انسان اس کو جو ہے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے، یعنی وہ چیزوں کو بیان کرتا ہے جو اس کے سامنے ہوتی ہے، وہ چیزوں کو نام دیتا ہے، اس کو پہچانتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں علم کے اندر شامل ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم جو جانتے ہیں تم وہ نہیں جانتے، فرشتوں سے کہا۔ اس کے بعد فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جو علم میں ان سے آگے ہے، تو انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، تو ہی پورے علم و حکمت والا ہے، یعنی تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے، اور بے شک جب تو نے اس مخلوق کو بنایا ہے تو تو نے اسے جو ہے علم میں فضیلت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد معاملہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ ان کے نام پڑھ کے بتا دو، تو آدم علیہ السلام نے سارے کے سارے نام بیان کر دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اعلم ما تبدون، میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو اس سے مراد فرشتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے ارادے میں، تمہاری نیت میں کیا بات تھی سوال کرنے کے تعلق سے، اسے میں جانتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو زمین میں وہ مخلوق پیدا کرے گا جو اس میں فساد کرے گی؟ ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو۔ اس سے مراد ابلیس کا اپنے دل میں تکبر کا جذبہ رکھنا، یعنی یہاں پر فرشتوں کے نیت کے صاف ہونے کی دلائل دیے گئے، اور دوسرا جو ابلیس کے اندر جو شیطان تھا اس کے دل میں جو برائی تھی وہ جو چھپا کے اس نے رکھا تھا، یعنی جو تکبر اور حسد جو اس کے اندر تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم بھی اس کو جانتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر، مجاہد، سدی، ضحاک، سوری اور ابن جریر کی یہی رائے ہے۔
اور دوسرا قول یہ کہ ما کنتم تکتمون سے فرشتوں کے اس خیال کی تردید مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا جو ہم میں یعنی فرشتوں کے اندر سے زیادہ علم والی ہوں گی اور معزز ہوں گی، ایسا فرشتوں کا گمان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو تمہارے دل میں ہے، اور ابلیس کے جو دل میں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو وہ چھپاتا ہے وہ بھی ہمارے علم میں ہے۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تخلیق آدم و حوا علیہ السلام اور فرشتوں کا سجدہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ العمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 59 میں فرمایا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے اس کا جو ہے قلب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مٹی سے بنایا پھر فرمایا کہ ہو جا تو وہ انسان ہو گیا۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا والد کے پیدا کیا، تو آدم علیہ السلام کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے ویسی بتائی کہ آدم علیہ السلام کے بھی والدین نہیں ہیں، اللہ نے بس ان کو کہا کہ کن فیکون، کہ ہو جا اور وہ ہو گیا۔ یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، یعنی مٹی میں جو مٹی سے آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا گیا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی۔ اسی طرح ہم نے سورہ مریم کے اندر دیکھا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ جب فرشتہ آیا اور اس نے حضرت مریم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک اولاد عطا کرنا چاہتا ہے، تو حضرت مریم کہنے لگی مجھے اولاد کیسے ہوگی، میرا تو نکاح نہیں ہوا، کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور انہوں نے جو ہے ان میں ایک پھونک ماری جس سے وہ حمل سے ہو گئی، یعنی پریگننٹ ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو جو حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا والد کے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو بھی بنا والد اور والدہ کے پیدا کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اگر آپ پڑھیں گے سورہ حجر آیت نمبر 26 سے 44 تک، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے انسان کو کھن کھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کے اندر آیت نمبر 71 سے 76 تک فرمایا اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر پڑنا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان اکڑ کر بیٹھ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر آدم علیہ السلام کی تخلیق کے تعلق سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور دیگر اصحاب رسول سے جو روایتیں آتی ہے اس کا نچوڑ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن بنایا، جمعہ کے دن ان کے اندر روح پھونکی گئی، جمعہ کے دن ان کو جنت سے باہر نکالا گیا اور جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ جمعہ کے تعلق سے چند احادیثیں آتی ہیں۔ چلیے، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، جس کو کہا گیا ہے سورہ رحمان میں آیت نمبر 14 میں من صلصال کالفخار، ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے ہم نے ان کو بنایا۔ یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مٹی، یعنی مٹی اور پانی ہم جس کو کہیں گے، جو ہم کہیں گے کہ گارا جس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس کو پھر سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ یعنی یہ وقفہ کتنے سالوں کا تھا واللہ عالم، احادیث میں روایتوں میں کچھ سال یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے بنایا۔ پھر وہ جب مجسمہ بن چکا آدم علیہ السلام کا، تو شیطان یعنی ابلیس ان کے ارد گرد گھومتا اور فرشتے بھی اس کے قریب جانے سے ڈرتے۔
کیونکہ ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں ظاہر کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کون سی مخلوق بنانے والا ہے۔ اور جب فرشتے اس کے قریب نہیں جاتے، اس سے ڈرتے، تو شیطان وہاں جاتا اور اس کو بجاتا، جس میں سے کھن کھن آواز آتی، جس کو کھن کھناتی ہوئی مٹی یہاں پر کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے کھن کھناتی ہوئی مٹی اس کے ٹھیکری سے جو ہے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ آدم علیہ السلام سے شیطان حسد رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے ایک مخلوق کو بنا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو ابلیس تھا یعنی شیطان، اس کا اصل نام تھا عزازیل، یہ جن تھا، کیونکہ سورہ کہف کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ، یہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے خلاف ورزی کی۔ تو میں نے کہا نا پہلے آپ کو، جن آگ سے بنائے گئے ہیں اور فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں اور انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ابلیس ہے، جیسے ہمارے والد آدم علیہ السلام ہیں، ویسے تمام جنوں کا جو باپ ہے وہ ابلیس ہے۔ یہ بہت عبادت گزار تھا، اس کی عبادت اللہ کو اتنی پسند تھی کہ وہ فرشتوں کی صف میں کھڑا ہوتا، لیکن وہ فرشتہ نہیں تھا۔ ٹھیک، کچھ لوگ بولتے ہیں نا وہ فرشتہ تھا، بعد میں وہ جو ہے شیطان بن گیا، نہیں، وہ پہلے سے ہی جن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے بنایا، اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بغیر دھوئیں والی آگ سے بنایا۔ تو وہ جلن رکھتا تھا کہ اللہ ایک مخلوق بنا رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور وہ اس کے آس پاس گھومتا، اس سے جلن رکھتا، اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آدم علیہ السلام کے منہ کے حصے سے وہ اندر داخل ہوتا اور دوسرے حصے سے باہر نکلتا، اور یہاں پر وہ حسد کرنے لگا۔ پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی، جو سورہ 7 کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو سب سے پہلے روح جو ہے آنکھوں سے گزرتے ہوئے آدم علیہ السلام کے منہ تک پہنچی۔ تو جب وہ منہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ اس کے بعد یہ روح دھیرے 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 آگے بڑھنے لگی۔ جب انہوں نے الحمدللہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا رحیمک ربک، تیرے رب نے تجھ پر رحمت فرمائی۔ جب روح آنکھوں تک پہنچی، آنکھوں تک داخل ہوئی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کو اپنے سامنے دیکھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں بنائے گئے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ کو بھوک محسوس ہوئی، کھانے کی شدت محسوس ہوئی، آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے، یعنی اس طرف آپ بڑھے، جبکہ ابھی روح آپ کے ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی، لیکن آپ اٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا خلق الانسان من عجل، انسان تو بڑا جلد باز بنا ہوا ہے، مطلب ایک جلد باز مخلوق ہے، ہر چیز میں وہ جلدی چاہتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو جب تک چاہا انہیں بلا روح جسم کے حالت میں پڑا رہنے دیا، بغیر روح کے، اور اس حالت میں ابلیس اور فرشتے آپ کے ارد گرد آتے جاتے اور آپ کو دیکھتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ہمیں جو بتائی وہ یہ کہ اگر کوئی الحمدللہ کہے تو ہمیں اسے یا رحمت اللہ بولنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت تمہارے اوپر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات سکھائی ہے۔ اور جب ہم الحمدللہ کہے ٹھیک آنے پر تو سامنے والے کو چاہیے کہ وہ رحمت اللہ کہے، یرحمک اللہ یا رحمک اللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ کے برابر تھا، 60 ہاتھ، جو کہ ایک بہت بڑی اونچائی ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا جاؤ اور فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر کہا السلام علیکم۔ تو یاد رکھیے سلام جنت کا سلام ہے، آخرت میں بھی یہی سلام جنت میں ہوگا جو مومن لوگ کہیں گے۔ تو فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی الفاظ بڑھا کر انہوں نے جو ہے جواب دیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اتنا ہی جواب دو یا اس سے بڑھ کر، یعنی وعلیکم السلام یا پھر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے۔
تو جواب میں اضافے میں انہوں نے رحمک اللہ کا اضافہ کیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اس دن جنت سے انہیں نکالا گیا، اور اس دن قیامت قائم ہوگی۔ 5 چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں جمعے کے تعلق سے۔ چلیے، آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم، اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہیں کیا، غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے لیے سجدے میں اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 29۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، کچھ لوگ جو ہے قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، پیڑ پودوں کو سجدہ کرتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور دیگر اللہ کی مخلوق کو یعنی کریشن کو سجدہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، سجدہ کرنا گناہ ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہوتا۔ جب لوگوں کو روکا جاتا ہے کہ سجدہ نہ کرے تو وہ دلیل دیتے ہیں حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، پھر قرآن میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ کرنا یہ اللہ کے حکم سے تھا، اللہ نے حکم دیا تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کا سجدہ کرنا یہ اس شریعت میں تھا۔ پرانی شریعتوں میں اپنے سے بڑوں کو، انبیاء کو اور بزرگوں کو سجدہ کرنا اس کی اجازت تھی، لیکن امت محمدیہ میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو اب کسی کو بھی سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی رسول جب جو ہے فارس جا کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں جب وہ محل میں داخل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے یا آپ کے آنے پر جو ہے ہم عزت میں کھڑے ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو وہ حکم دیتا بیوی کو کہ شوہر کو سجدہ کرو، لیکن یہ بھی حکم نہیں دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے رسول نے کہا فرمایا اگر اللہ دیتا تو یہ سیکنڈ آپشن رہتا سجدہ کرنے کا، بیوی کو کہ وہ شوہر کو کرے، لیکن یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یعنی اپنے آنے پر صحابہ کو کھڑے رہنے سے بھی منع فرمایا، تو سجدہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں ہو سکتا تو دنیا میں کسی کو بھی سجدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اور پیارا کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو نہیں ہوگا۔ چلیے، تو ابلیس نے انکار کیا، کافر ہو گیا، اور تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ کے حکم کی پابندی کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا یعنی حضرت حوا کو، ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پھیلا دی یعنی انہی سے پیدا ہوئے تمام مرد اور عورت، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت کے لیے ایک دوسرے کے لیے ذریعہ بناتے ہو، اور قطع رحمی سے یعنی رشتے توڑنے سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 189 میں فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ وہ اللہ ہے، تو وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، وہ اس سے راحت تاکہ وہ اس سے راحت حاصل کرے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
آدم علیہ السلام کو بائیں پسلی کی چھوٹی ہڈی سے کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کی چھوٹی ہڈی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی کی ہڈی سے حضرت حوا کو پیدا کیا اور فرمایا عورتوں سے حسن سلوک کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو کیونکہ وہ پھسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور سب سے ٹیڑھی پھسلی وہ ہے جو سب سے اوپر والی ہوتی ہے۔ اگر تو اس پھسلی کو سیدھا کرنا چاہے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا، یعنی عورت کی فطرت میں ہے ٹیڑھا پن یعنی ضد یا غصہ وغیرہ، تو کہا کہ اس کے ساتھ اچھائی سے معاملہ پیش آؤ، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اور اگر تو اسے چھوڑ دے گا تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس لیے عورت کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھائی سے گڈ بیہیو کرو تاکہ تم ان کے ساتھ زندگی اچھے سے گزار سکو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لِسَكُنْ أَنْتَ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، ٹھیک ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے تخلیق کیا جا چکا تھا، لیکن امام صدی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ جنت میں اکیلے گھومتے پھرتے تھے، ان کا کوئی ساتھی نہ تھا جس سے انہیں تسکین حاصل ہوتی۔ ایک بار وہ سوئے ہوئے تھے، جب جاگے تو دیکھا کہ سر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہے۔ انہوں نے پوچھا، انہیں اللہ نے آپ کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ آپ یعنی آدم علیہ السلام نے فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا عورت ہوں۔ پھر فرمایا تجھے کس لیے پیدا کیا؟ کہا کہ تاکہ آپ مجھ سے تسکین اور راحت حاصل کرے۔ فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کے علم کی وسعت معلوم کرنا چاہتے تھے، آدم سے کہا، جیسے میں نے پہلے بات کہی تھی کہ اس کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے پوچھا فرشتوں نے، تو آدم علیہ السلام نے کہا اس کا نام حوا ہے۔ انہوں نے پوچھا اس کا نام حوا کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے، حی یعنی زندہ سے وہ بنائی گئی ہے، اس لیے اس کا نام حوا ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ابلیس کا تکبر اور اس کا انجام بد۔ اب کیا ہوا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور ہم نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کس چیز نے تجھے سجدے سے روکا؟ اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ تو دیکھیے سب سے پہلے جو گناہ ہوا وہ تکبر کی بنیاد پر اور اپنی عقل لڑانے کی بنیاد پر ہوا، کیونکہ یہاں پر ابلیس کیا بولا؟ میں بہتر ہوں میں آگ سے بناؤں، کیونکہ آگ اوپر جاتی ہے نا، اور یہ مٹی سے بنے، مٹی نیچے ہوتی ہے۔ حالانکہ اس کی جو عقل ہے، اس کا جو سوچنا تھا، اس کا جو لاجک تھا، جو قیاس اس نے کیا وہ غلط تھا، کیونکہ مٹی جو ہوتی ہے چیزوں کو اگانے کی صلاحیت رکھتی ہے، جبکہ آگ چیزوں کو جلانے کی پراپرٹی رکھتی ہے، تو زیادہ بہتر تو مٹی ہے، آگ نہیں ہے، اس کا قیاس غلط تھا۔ دوسرا، اس نے سب سے پہلے قیاس کیا اللہ کے حکم کے خلاف۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے، جب قرآن اور حدیث کی باتیں آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، تو اس میں اپنا قیاس نہ لگائے، کیونکہ جو شخص قیاس لگاتا ہے وہ شیطان اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ تو تکبر کی بنیاد پر، ایروگینسی میں اور قیاس، اپنا لاجک لگا کر اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا، تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے یہاں سے نکل جاؤ۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرف دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو شرف کیا دیا؟ اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنی روح پھونکی، علم سکھایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو شرف تھا، اور ابلیس کو اسی بات کی حسد اور جلن ہوئی، اور اس نے جو ہے کفر کیا، خلاف ورزی کی، اور اللہ تعالیٰ کے خلاف گیا اور سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکال دیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کہا
اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، کہنے لگا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جو مٹی سے بنا ہے، تو نے جسے مٹی سے بنایا ہے۔ طنز کے کہنے لگا، دیکھ تو ہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا ان کی اولاد کو جکڑتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلا جا یہاں سے۔ مطلب جب ابلیس کو وہاں سے دھتکار دیا گیا، نکال دیا گیا، تو معافی مانگنے کے بجائے وہ الٹا اور تکبر میں آیا اور ہمیشہ کے لیے گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ حالانکہ وہ معافی مانگ سکتا تھا لیکن تکبر آ چکا تھا۔ تکبر کتنی بری چیز ہے آپ دیکھیے، ابلیس یہ جانتا تھا کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا، اللہ قادر ہے جنت اور جہنم میں ڈالنے کے لیے، اللہ قادر ہے انسان کو سزا دینے پر، اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، زیادہ قوی ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن تکبر انسان کو ایسا اندھا بنا دیتا ہے کہ اس نے اس اللہ کا انکار کیا۔ ہم خود اپنے آپ کو دیکھ لیجیے، ہم سب جانتے ہیں، ہم کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ شیطان وہی تکبر میں آ گیا۔ جبکہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے وہ پھل کھا لیا تھا جس سے ان کو روکا گیا تھا، لیکن انہوں نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ شیطان نے توبہ نہیں کی، تکبر کیا، تو اللہ نے کہا چلا جائے یہاں سے، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا، یعنی آدم کی اولاد میں سے جو تیری بات مانے گا، تو تم سب کی سزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے، اور تو ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو یعنی اپنی چیلوں کو ان کے پیچھے بھیجتا رہے، ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے، اور ان سے وعدے کرتا رہے۔ یعنی شیطان جو وعدے کرتا ہے وہ جھوٹے وعدے کرتا ہے، اور آگے فرمایا اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے سب کے سب دھوکے باز ہے، دھوکے ہیں۔ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلنے والا۔ اے پیغمبر تمہارا پروردگار کارساز کافی ہے۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بتا رہا ہے کہ جو باتیں ہوئی تھی ابلیس کی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، کہ اللہ نے کہا تو چلا جائے یہاں سے، تو اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی جائے، مجھے چانس دیا جائے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں۔ دیکھیے نا کتنی بڑی بات ہے، تکبر انسان کو کتنا اندھا بناتا ہے کہ اس بھول گیا کہ اللہ رب ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور پھر اس نے جو ہے انکار کیا اور کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دی جائے، جبکہ وہ معافی بھی مانگ سکتا تھا، لیکن اس نے معافی نہیں مانگی، تکبر نے اس کو اندھا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پھر اس کو وہاں سے دھتکار دیا، اس کو رجیم قرار دیا، وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو کہنے لگا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو اپنی پوری کوشش کر لے، اپنے پیادوں کو، چیلوں کو، انسانوں کے پیچھے لگا دے، لیکن جو میرے مخلص بندے ہیں، جو مجھ پر ایمان لائیں گے، جو میری کتاب کو فالو کریں گے، ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، اور تو ان سے جھوٹے وعدے بھی کرتا رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا شیطان جتنے وعدے کرتا ہے وہ جھوٹے ہیں۔ اتنا سا گناہ کر لے، اس میں تھوڑا سا مزہ ہے، اس میں بڑا مزہ ہے، یہ بڑی فائدے کی چیز ہے، اور انسان کو الگ الگ وعدے کرتا ہے، پھر جو ہے اللہ سے معافی مانگ لینا اور دیگر ایسے وعدے کر کے لوگوں کو جو ہے وہ غلط راستوں پر لے کر جاتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے سارے وعدے جو ہے دھوکے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، وہ جنات میں سے تھا اور اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابلیس وہ ہے، شیطان وہ ہے جس نے اللہ کی خلاف ورزی کیا، تو اللہ نے اس کو نکال دیا، عبادت گزار بندوں سے نکال کے اس کو شیطان میں قرار دے دیا، گنہگاروں میں اس کو شامل کر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہو رہا ہے کہ پھر بھی اے انسانوں کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اپنا دوست بناتے ہو، گناہوں میں اس کا ساتھ دیتے ہو اور اپنی آخرت کو بھول جاتے ہو؟ تو اس سورہ کہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اشارہ کیا انسانوں کو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ شیطان نے کہا سورہ اعراف آیت نمبر 16-17 قال بما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینہم
من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم وَلَتَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ۔ پھر شیطان نے کہا معاف کیجئے گا، پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے ملعون کیا ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہی کرنے کے لیے بیٹھوں گا، یعنی انسانوں کے راستے پر، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور بائیں سے، غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ میں جو ہے راستے میں بیٹھوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ شیطان بولا میں اکثر کو بہکاؤں گا، ہر طریقے سے میں ان پر اٹیک کروں گا، یعنی ان کو پھسلاؤں گا، بہکاؤں گا، غلط کاموں کی طرف ان کو موٹیویٹ کروں گا، لے کر جاؤں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے ہر راستے پر گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ ابلیس کی جلاوت تھی، جب ابلیس نے حکم الہی کی تعمیل سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے تا قیامت لعنتی اور مردود قرار دے کر نکال دیا، اور اس سے وہ مقام و مرتبہ جو اس کو دیا گیا تھا کہ وہ فرشتوں کے درمیان کھڑا ہوتا تھا، وہ مقام بھی، وہ ریسپیکٹ بھی اس کا ہٹا لیا گیا۔ فَحْبِتْ مِنْهَا، اس جنت سے اتر جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا۔ یا ایک جگہ فرمایا اخرج منہا، سورہ اعراف آیت نمبر 18 میں، کہ یہاں سے نکل جا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کو وہاں سے نکال دیا تو حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم کا بیٹا سجدے کی ایک آیت تلاوت کرتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا تو اس نے سجدہ کر لیا، اور مجھے سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو میں نے حکم کی نافرمانی کی اور مجھے جہنم ملے گی۔ تو وہ افسوس کرتا ہے کبھی، لیکن پھر وہ اپنی چال سے باز نہیں آتا ہے، پھر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آدم اور حوا کا جنت میں دخول یعنی انٹری، اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 19 سے 25 تک فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت فکولا منها حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین۔ اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن جان لو اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤں گے۔ سو شیطان نے ان کو بہکایا، ان کے ستر کی چیزیں یعنی شرمگاہ جو ان سے پوشیدہ تھی کھول دی، یعنی وہ ایک پھل تھا جس سے انہیں کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ وہ پھل کون سا تھا واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ وہ پھل کی طرف گئے اور شیطان نے آ کر ان کو وسوسہ ڈالا۔ وسوسہ کیا ڈالا اس نے؟ شیطان نے آ کر ان کو وسوسہ یہ ڈالا تھا کہ تم یہ پھل کھا لو گے تو کبھی نہیں مرو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے، اس لیے اللہ نے تم کو منع کیا گیا ہے۔ اب آپ کہیں گے اللہ نے پھل کھانے سے منع کیا تھا، آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اس پھل کو انہوں نے کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں جانتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد تھا اس دنیا کو قائم کرنا، اس کو بسانا، اس کے ذریعے سے انسانوں کی آزمائش لینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں تھی، اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں جانتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر آدم علیہ السلام کو ایک ٹیسٹ کے طور پر یہ بات کہی کہ اس پھل کی طرف نہ جانا، یہ ان کا ایک ٹیسٹ تھا، ایک آزمائش تھی۔ تو شیطان آ کر وسوسہ ڈالنے لگا کہ اس پھل کو تم کو اس لیے منع کیا گیا ہے کھانے کے لیے، اگر تم کھاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاؤ گے۔ اور حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے پھل کھا لیا۔ تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا اور انہوں نے پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا ان کی شرمگاہیں کھل گئی، یعنی ان کے جسم کے جو وہ پارٹس یعنی جو شرمگاہیں ہیں، یعنی انسان کی جو مرد کی شرمگاہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، عورت تو پورے جسم اس کی جو ہے چھپانے کی چیز ہے، تو وہ اس میں ان کو وہ شعور آ گیا کہ وہ اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ مطلب وہ پھل کھانے سے پہلے ان کو وہ شعور نہیں تھا کہ ان کا ذہن اس طرف متوجہ ہو، لیکن جب انہوں نے وہ پھل کھایا تو ان میں وہ شعور آ گیا اور وہ اپنی شرمگاہوں کو پھر چھپانے لگے۔ مطلب ان کو یہ بات ان کے ذہن میں آئی کہ اب ہمیں یہ جو ہے ہمارے جسم کے اعضاء کو جو اسپیشل پارٹس ہے ان کو چھپانا چاہیے، تو ان کی شرمگاہ ان کے سامنے اس نے کھول دی، اور انسان اسی سے ہی زیادہ گمراہی پیدا کرتا ہے
नाच, नंगापन और फाहिशा यानी फवाहिश की तरफ इंसान को लेकर जाता है, पोर्नोग्राफी की तरफ इंसान को लेके जाता है, बेहुदा चीज़ों की तरफ इंसान को लेके जाता है। जैसा आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को उसने बहकाने की कोशिश की, वैसे ही इंसान को बहकाने की कोशिश में लगा रहता है। तो उसके बाद ये हुआ तो उनको मना किया गया था, तो शैतान ने उनको बहका दिया और उनकी फिर शर्मगाह एक दूसरे के सामने जो पोशीदा थी तो वो खुल गई, नजर आई। वो कहने लगा, तुमको तुम्हारे परवरदिगार ने इस दरख्त से सिर्फ इसलिए मना किया है कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा की जिंदगी ना जियो, और इनसे कसम खाकर कहा कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। गर्ज उन्होंने धोखा खाया और वो इस मुसीबत की तरफ चले गए और इस मासियत में वो चले गए। जब इन्होंने इस दरख्त के फल को खाया तो इनके सतर की चीज़ें खुल गई। वो बहशत के दरख्तों के पत्ते तोड़कर इसे छुपाने लगे। तब इनके परवरदिगार ने इनको पुकारा और कहा, मैंने तुमको इस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था और जता नहीं दिया था? शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों अर्ज करने लगे, परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं फरमाएगा तो बेशक हम तबाह हो जाएंगे, गुनाहगारों में से हो जाएंगे, जालिमों में से हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, तुम सब इस बहशत से उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरों के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक ख़ास वक्त तक इसमें ठहरना यानी दुनिया में रहना है, ये तुम्हारा ठिकाना है। और फरमाया कि इसी में तुम्हारा जीना होगा और इसी में मरना, और इसमें से क़यामत को ज़िंदा करके तुम क़यामत के बाद निकाले जाओगे। सूरह अराफ आयत नंबर 19 से 25। जब उन्होंने फल खा लिया तो उनकी शर्मगाहें पहले ज़ाहिर नहीं थी, जब जैसे ही खाया वो फल तो शर्मगाहें ज़ाहिर हो गई। जो स्पेशल जो पार्ट्स है हमारे जो पार्ट्स जो शर्मगाहें दिखने लगी तो वो पत्तों से उसे छुपाने लगे। फिर अल्लाह ने कहा, मैंने तुम्हें मना नहीं किया था। तो उनको समझ में आया कि हमने गलती की, तो दोनों ने तौबा की। लोग कहते हैं हज़रत हव्वा ने बहकाया हज़रत आदम को, नहीं, जबकि दोनों की गलती थी। और दुआ भी उन्होंने ऐसे मांगी कि दोनों ने जो है अपनी गलती को जाहिर किया। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ज़लमना, ऐ हमारे रब, हमारे दोनों के रब, हम दोनों ने अपने ऊपर जुल्म किया, अनफुसना, अपनी नफ्सों पर। तो दोनों ने इकरार किया कि गलती हुई, माफ़ी मांगी, लेकिन अल्लाह ने कहा कि अब इसकी सज़ा यह है कि अब दुनिया में चले जाओ, जन्नत से निकाल दिया और कहा कि दुनिया के अंदर तुम्हें थोड़े वक्त के लिए रहना है, एक मुकर्रर वक्त तक तुमको यहाँ पर रहना है, एक ज़िंदगी है, फिर उसके बाद तुमको मौत आएंगी और उसके बाद फिर तुमको यहाँ से उठाया जाएगा। फिर आदम अलैहिस्सलाम को भेज दिएगा और कहा कि उस वक्त तक, इस थोड़े से वक्फे तक तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, यानी इंसान और शैतान, यानी इब्लीस की तरफ इशारा है। तो कहा कि इंसान और तुम दो एक दूसरे के दुश्मन हो एक मुकर्ररा वक्त तक, ठीक है। उसके बाद वो दुनिया के अंदर आ गए। उसके बाद क्या हुआ, इंशाल्लाह इसको हम अगले लेक्चर में जो है कंटिन्यू करते हैं।